کہ باہو کا بیٹا اپنے غوث کی عظمت پر سب کچھ لٹانے کو تیار ہے۔ میں اپنے رب کی عظمت کی قسم کھاتا ہوں، آج مجھ سے کوئی پوچھے میرے دل میں کتنا غم ہے یہ بات جس دن سے میں نے سنی کہ ہم جیسے گداؤں کے ہوتے ہوئے کوئی شخص ٹی وی سکرین پر بیٹھ کر حضور غوث پاک کی شان میں گستاخی کیا ہماری ذمہ داری نہیں بنتی؟ تو میں حضرات علماء کرام سے سب سے پہلے یہ ہاتھ باندھ کر عرض کروں گا کہ اپنے رابطوں کے ذریعے فوری طور پر ضروری نہیں ہے کہ میں اگلی صف میں کھڑا ہوں، میں پچھلی صف میں بھی کھڑا ہو کر اپنے غوث کے لیے سب کچھ پیش کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن آپ سب علماء سے رابطہ کریں، مشائخ سے رابطہ کریں۔ ہمارے لیے بات قابل برداشت قطعاً نہیں ہے کہ کوئی شخص یا کوئی فرقہ، اور یہ آج آپ گواہ ہو جائیں، آپ سب آشکار رسول بیٹھے ہیں، آپ گواہ ہو جائیں، ناموس رسالت پر تو آپ نے غازی علم الدین دیکھا، غازی مرید حسین شہید دیکھا، غازی عامر چیمہ شہید دیکھا، لیکن میں اس وقت تک آرام سے نہیں بیٹھوں گا جب تک ناموس غوث اعظم پر کوئی پروانہ اور کوئی دیوانہ یہ کارنامہ سر انجام نہ دے دے کہ لوگوں ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں، لیکن اپنے آقا ولی نعمت حضور غوث پاک یا کسی بھی ولی کی شان میں ایسی گستاخی برداشت نہیں کر سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی کا وہ جو نور پیش کیا ہے کہ من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، اللہ فرماتا ہے میرے اولیاء کے دشمنوں، تم اولیاء سے عداوت کر کے دشمنی کر کے بچ نہیں سکو گے۔ اللہ فرماتا ہے یہ حدیث قدسی ہے، جس نے میرے ولی سے عداوت کی میں اللہ اس کو جنگ کی دعوت دے گا۔ تو وہ جنگ ہم نہیں لڑنی ہے، وہ جنگ ہم لڑیں گے۔ تو آپ سب سے گزارش یہ ہے کہ اگر آج میرے غوث پاک نے آپ کو بلایا ہے تو آپ اس مسجد سے متعلقہ جتنے ساتھی ہیں، دیگر شہروں سے جتنے ساتھی آئے ہیں، ہم پورا لائے عمل بنا کے ایک سائنٹیفک انداز میں ایک آرگنائزیشنل سٹرکچر کے ساتھ آپ قاری سیفی صاحب سے رابطہ رکھیں گے، اور جہاں جہاں سے آپ آئے ہیں آپ ہمارے سینٹرل دوستوں سے رابطہ رکھیں گے۔ آپ کی بھی کچھ تجاویز ہوں، چونکہ ہم ہلہ گلہ نہیں کر چاہتے، ہم نتائج چاہتے ہیں، ہم وہ زبانیں بند دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس لیے یہاں گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹ موجود ہیں، جو ساتھی وہ بات سننا چاہیں، جو ہدایت نامی ٹی وی ہے، یہ 103 سکائی چینل ہے، انہوں نے یہ بات کی ہے اور اس کی معافی نہیں دی جا سکتا۔ کچھ جرم ہوتے ہیں ناقابل معافی، ہم ہر قانونی طریقہ اختیار کریں گے اور ہم اس بات کو چھوڑ نہیں دیں گے۔ صرف آپ ارادہ یہ کریں اس کاج کے لیے جہاں آپ کی ضرورت پڑی آپ اس میں پوری طرح شرکت کریں گے، ذرا اونچی آواز میں کہیں اور انشاءاللہ یہ چکے فوری ایک بات سامنے آئی ہے، اس لیے ہم جو علمی کام ہو رہا ہے وہ اپنی جگہ پر ہو رہا ہے، اور میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں کہ یہی وہ طریقہ ہے۔ کتنے مجھے نوجوان ملتے ہیں کہتے ہیں ہمیں جاب نہیں مل رہی، تو میں ان سے کہتا ہوں یار تم جاب لیس پھر رہے ہو تو 1 سال کے لیے ٹائم دے دو، ہم تمہیں 1 سال میں کوالیفائیڈ امام بنا دیں گے۔ 1 سال، صرف 1 سال میں ہاسپٹل فیسلٹیز دیں گے، عزت کے ساتھ رکھیں گے۔ 1 سال کے بعد تمہیں جاب نہیں ڈھونڈنی پڑے گی، جاب تمہیں ڈھونڈے گی، اور جب تم عزت کے ساتھ منبر رسول پر بیٹھ کر
عمر حیات قادری صاحب آپ سے خطاب کر رہے تھے. میری ان کی جب پہلی ملاقات ہوئی تھی، آپ کون سی کلاس میں پڑھتے تھے؟ یہ ماشاءاللہ 6ٹھی کلاس میں پڑھتے تھے. He was in 6th year. پاکستان میں 6ٹھی کلاس، یہ پرائمری میں جو پرائمری اسکول ہوتا ہے نا 10 کے بعد، سیکنڈری 11 کے بعد شروع ہوتا ہے. تو یہ یوں سمجھ لیں کہ 11 ایئرز میں تھے. ان سے جو ملاقات ہوئی اور آج یہ عاشقان رسول کی صف میں باعمل باکردار صالح نوجوان ہیں، جو اماموں میں بھی شمار ہوتا ہے، جو عاشقان غوث میں بھی شمار ہوتا ہے اور عاشقان اولیاء میں بھی شمار ہوتا ہے. میں یہی آپ سے کہنا چاہتا ہوں، الحمدللہ جو حفظ اور تجوید و قرات کا انتظام یہاں حضرت قاری صاحب کے ہاں ہے، اور جس طرح یہ جان مارتے ہیں آپ کے بچوں کے ساتھ، میں سمجھتا ہوں آج اس کا رسپانس دینے کی بات آپ کے ذمہ آ گئی ہے کہ آپ نے غوث پاک کے مشن کے لیے تن من دھن لگانے کی بات آج کرنی ہے انشاءاللہ. مجھے بات انشاءاللہ کریں. آج صرف میرا ایک پیغام ہے. بلیک فورٹ سے جو ساتھی آئے، اولڈن سے جو ساتھی آئے، راشٹن سے جو ساتھی آئے، بری سے جو ساتھی آئے، مینچسٹر کے مختلف حصوں سے جو ساتھی آئے ہیں، بلیک برن سے، بولٹن سے، جہاں جہاں سے، نیلسن سے جو ساتھی آئے ہیں، یہ عہد کر کے جائیں اس وقت تک ہم آرام سے نہیں بیٹھیں گے جب تک حضور غوث پاک کے دشمنوں کو یہ احساس نہیں دلا دیں گے کہ شیشے کے گھر میں بیٹھ کر پتھر مارنے والوں، یہ پتھر تمہیں بھی لگ سکتے ہیں. تو میں امید کروں گا یہ اس مرکز کی بھی خوش نصیبی ہے اور میرے جیسے غوث پاک کے نوکروں کی بھی خوش نصیبی ہے کہ یہ بات آپ لوگوں تک اور پوری دنیا کے مسلمانوں تک پہنچانے کا یہ شرف ہمیں ملا ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سے بڑھ کر بھی غوث کے عاشق موجود ہیں، صرف منظم ہونے کی ضرورت ہے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات اس کار خیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے، آپ اس محبت کے مشن کا جھنڈا اٹھائیں گے، اور ہمارا یہ دعویٰ کہ اہل سنت ہی اہل جنت ہیں. کل بھی ویلڈ تھا، آج بھی ویلڈ ہے. ہم اہل سنت و جماعت ہی ہیں جو اللہ کی توحید، کملی والے آقا کی ختم نبوت، صحابہ کی عظمت، اہل بیت کی طہارت، خاتون جنت کی چادر تطہیر کے سائے، ازواج رسول کی عظمت کا جھنڈا اور اولیاء کاملین کی نسبت کا جھنڈا اٹھانے والے ہم اہل سنت و جماعت. ہماری یہی پہچان ہے لبیک یا رسول اللہ، ہماری یہی پہچان ہے لبیک یا رسول اللہ. اور میں اکثر یہ دوستوں سے کہتا ہوں، and especially I would request the youngsters, if you are involved in any website, if you are involved in any link on internet, if you are in Facebook, YouTube, wherever you are, you shouldn't be only there for your own taste. From today, you should be there only for the flag of Labbaik Ya Rasulullah to be flying. Your job should be there. When you enter in any part of the internet, the first sentence which you should present, that should be Labbaik Ya Rasulullah. Say, Labbaik Ya Rasulullah. Say, Labbaik Ya Rasulullah. This is the slogan which will give you, inshallah, which will make you the person of the paradise even in your grave. So, especially the youngsters here, I will request to them, you should be proud of being Ashiq Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. You should be proud of being the humble servant of Huzur Ghaus Pak. And the youngsters today, you have to learn what is the mission of Ghaus Pak, so that tomorrow, when these elders will go in the graves, you will fly the flag of mission of Ghaus Pak.
انشاءاللہ العزیز اسے کے ساتھ آج کی گفتگو ختم کرتے ہیں. 2 اور چھوٹی چھوٹی دعوتیں میں دینا چاہتا ہوں.